مهدی یا مهدی یا طاہری یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي يا ذكرك الجديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پروگرام لے کر سفینۃ النجات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بہت دعاؤں کے ساتھ۔ آج کا بھی اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ پروردگار جہاں جہاں جو مومن جس جس حال سے پریشان ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس امتحان کا واسطہ جو کربلا و کوفہ و شام کے بازاروں میں دربار کے یزید میں دیا، بیمار کربلا بیمار مدینہ کی بیماری کا واسطہ، ہر پریشانی ہر مشکل انہی بی بی اور ائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ محرم الحرام کے دن آج 29 محرم ہو گئی ہے اور تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے، پتہ نہیں چلا محرم آ رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، مجالس کا سلسلہ ہوگا، درس و تدریس کا سلسلہ ہوگا، کچھ سیکھنے کا سلسلہ ہوگا، کچھ سمجھنے کا سلسلہ ہوگا، مقصد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، اور پھر اپنے لیے راہ کو چننے کا بہترین راہ جو ہمیں لے کر جائے گی۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن منسوب کیا جاتا ہے میرے اور آپ کے ہم سب کے وقت کے امام سے، اور یہی وہ دن ہوگا انشاءاللہ جس دن ظہور کا اعلان ہوگا۔ کون سا جمعہ ہوگا یہ خداوند متعال کی ذات جانتی ہے، لیکن جب ہمیں یہ نشانیاں بتا دی گئیں کہ ان نشانیوں پہ سمجھ جانا کہ ظہور قریب ہے، تو بہت سے عالم دین یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم وقت کے امام کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں۔ اتنا کچھ بتا دیا اور پھر بھی اگر ہم غفلت میں رہے، غافل رہے، تو پھر بدقسمتی ہوگی ہماری کہ ہم اس راہ پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہر جمعے وقت کے امام کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال جاتے ہیں، اور وقت کے امام اچھے اعمال، نیک اعمال، نیکیوں کو دیکھ کر مسرت فرماتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز چلی جائے جس میں کہیں کوئی گناہ کا شامل ہو تو مولا افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ہم وجہ بن سکتے ہیں ظہور میں تعجیل کا، ہم سب۔ میں پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں، ابھی ریسنٹلی میری مدر کا ڈیتھ ہوئی ہے، اور اتنے قریب اور اتنی اپنی سے قریب شخصیت کو، ماں جیسی شخصیت کو خود سے جدا ہوتے دیکھنا ہر اولاد کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ لیکن آج صبح جب جمعے کی صبح ہوئی اور میں نماز فجر کے لیے میں نے خود کو آمادہ کیا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو اپنے امام کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا وہ بھی معرفت کے ساتھ، شہادت ہے اس کی بھی، موت اور محبت اہل بیت میں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ انشاءاللہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جب ظہور کا اعلان ہوگا، وقت کے امام کا ظہور ہوگا، تو ہر شہید لبیک کہتا، جو اس راہ میں شہادت کا درجہ پایا، جو کہتے ہیں کچھ محبان اہل بیت بھی لبیک کہتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ تو ہم ظہور میں تعجیل کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اس میں آسانیاں ہیں، خود امام کا قول بھی ہے۔ اب خود کو آمادہ کرنا اس راستے کے لیے یہ میرے اور آپ پہ ہے۔ اہل بیت ٹی وی پورا سال الحمدللہ اسی پیغام کو نشر کرنے میں اپنی پوری ہمت اور پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے، توفیقات کو استعمال کرتے ہوئے جاری اور ساری ہے۔ اب آپ پر ہے کہ آپ کس طریقے سے اس اہل بیت ٹی وی کو اور مزید بہتر انداز سے اور وہاں اس پیغام کو پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں جہاں ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا سفینۃ النجات، لیکن ٹاپکس ہمارے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس نجات کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، ان پہ گفتگو کریں اور اس کے حوالے سے خود کو تیاری کریں۔
آج اس جو ٹاپک رہے گا سفینۃ النجات میں وہ خط ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھا۔ اب سب جانتے ہیں بہت خوبصورت تحریر تھی، رہتی دنیا تک کے حکمرانوں کے لیے اگر وہ اس کو فالو کریں تو شاید مسلمان ملک تو کیا ہر بندہ یہاں کے ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں اسلامی ہیں جو یہ فالو کرتے ہیں، تو کہیں بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آج اسی لیٹر پہ اسی خط پہ بات ہوگی، اور مجھے اسٹوڈیو میں میرے لیے بہت قابل احترام جوائن کیا ہے مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب نے۔ ان کو خوش آمدید، پرسا جمعے کی مبارکباد، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا سلامت رکھے آپ کو بہت انشاءاللہ شکریہ، تعالی۔ بہت شکریہ۔ وہ لیٹر جب مالک اشتر کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے چنا گورنر بنانے کے لیے، اور پھر کچھ شرائط کے ساتھ کہ تم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے، جن میں سے جو بھی ہم آج کور کر سکیں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، اما بعد۔ حاضرین، ناظرین، جالسین، مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سید الایام اور یوم الظہور، یوم الامام، عظیم دن، آج کا دن مخصوص ہے حجت خدا، امام زمانہ، امام وقت، امام کائنات، امام دو جہاں، حضرت امام الحجہ القائم المنتظر المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دن کی شروعات امام زمانہ ہی سے کریں گے، کیونکہ بقیت اللہ، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا بقیت اللہ خیر لکم۔ پروردگار نے جس ہستی کو، جس عظیم کائنات کی ہستی کو باقی رکھا ہے، وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خیر ہیں۔ لہذا ہم اپنے یوتھ کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے نیشن کو اس امام وقت کی طرف متوجہ کریں جو ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، جو بندے اور خدا کے درمیان وسیلہ ہیں اور ہمارے اعمال کو امام دیکھتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہر عمل سے پہلے ہم یہ سوچیں، فکر کریں، غور کریں کہ ہمارے اس عمل سے آیا امام وقت راضی ہیں یا نہیں۔ اگر امام وقت ہمارے اعمال سے راضی ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں، کامران ہیں، اور اگر امام وقت راضی نہیں ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہم امام سے کیسے ملاقات کریں گے۔ بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں، لقد رأيت بعض العلماء في سوريا وفي العراق لقد تكلموا معي وقالوا لي إنني لقد رأيت الإمام أحيانا في المنام وأحيانا في العراق۔ بعض علماء سے میری خود ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے امام وقت کو خواب میں دیکھا ہے، امام وقت نے یہ ہم سے ارشاد فرمایا ہے، امام وقت نے بیداری کی طرف توجہ دلائی ہے، امام وقت نے اہداف امام حسین کو یاد کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ امام حسین کے ہدف اور اہداف کو، اور اس علی کی بیٹی کو جو کوفہ اور شام کی منزلوں سے گزری ہے، علی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جو پیغامات ہیں، ان پیغامات کو آج دنیا میں نشر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام وقت یقینی طور پر آج بھی ہماری نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ اگر امام وقت کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو آج ہمارا وجود ختم ہو جاتا، ہم زندہ ہی نہیں رہتے۔ دنیا کی بہت ساری قومیں ہیں لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہے، مگر ایک قوم دنیا میں ہے جو سر اٹھا کے جیتی ہے۔ اس کی وجہ اور بنیاد یہ ہے کہ یہ انسانیت کے عظیم الشان رہبر اور پیشوا حضرت اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اہل بیت اطہار زمین پر آئے تھے انسانیت کا پیغام دینے کے لیے۔ آج میں جس لیٹر کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، ویری امپورٹنٹ لیٹر، بہت ہی اہم خط ہے مولا متقیان علی بن ابی طالب کا۔ بہت ضروری ہے کہ اس لیٹر کو پورے ورلڈ وائڈ، نان مسلم بھی اس لیٹر کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ میری خود ہندوستان کے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، ان کا تعلق پولیٹکس سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیٹر کو میں نے ڈیپلی 120 ٹائمز پڑھا اور اب بھی تشنگی باقی ہے، اور پڑھ کر ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے مولا متقیان نے دنیا انسانیت کو حکومت کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، عدل و انصاف، محبت، بھائی چارگی، مل جل کر رہنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ خدا کی قسم، اسلام اور دین اہل بیت ایک ایسا مذہب ہے
جو کسی کو ہرٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو ہرٹ کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. اہل بیت اطہار بھی ہرٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے. آج میں آپ کی خدمت میں لیٹر پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین جو ورلڈ وائڈ اہل بیت چینل کو دیکھ رہے ہیں کسب فیض کریں. اور یقینی طور پر آج خدا کا شکر ہے کہ یہ لیٹر جو کتابوں میں موجود ہے ورلڈ وائڈ اہل بیت چینل کے ذریعے سے وائرل ہوگا. پوری دنیا کے لوگ مولا متقیان کے میسج کو پڑھیں گے اہل بیت چینل کے ذریعے سے اور سنیں گے اور دیکھیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چینل کے لیے بھی دعا کریں, اس چینل کی مدد کریں تاکہ یہ چینل مسلسل خدمت دین کرتا رہے. یہ چینل آپ کا چینل ہے, یہ قوم کا چینل ہے, یہ انسانیت کا چینل ہے. ہم سب اس چینل کی مدد کریں. مولا متقیان 1400 سال پہلے انسانیت کو بیدار کر کے عدل کا, انصاف کا, محبت کا, امن و آشتی کا پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علی جن, اب غور کیجئے گا ایک ایک لفظ پر. کتب علی جن رسالتن الی مالک الاشتر حین واللہ مصر. مولا متقیان نے, علی بن ابی طالب نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا ہے, ایجپٹ کا گورنر بنایا ہے. عربی میں ولی کہتے ہیں, گورنر کے معنی میں بھی ولی استعمال ہوتا ہے, حاکم کے معنی میں بھی لفظ ولی کا استعمال ہوتا ہے, یعنی حاکم مصر یا مصر کا گورنر بنایا ہے. کتب علی رسالتن الیہ وقال, اب مولا فرماتے ہیں ھذا ما امر بہ عبداللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ وہ خط ہے کہ جس کو علی ابن ابی طالب نے لکھا اور حکم دیا. کسے حکم دیا مولا نے؟ کسے حکم دیا؟ مالک بن الحارث الاشتر النخعی. مالک الاشتر کو علی ابن ابی طالب نے حکم دیا ہے, مشورہ نہیں ہے علی کا, حکم ہے, حکم دیا ہے. فی عہدہ الیہ حین واللہ مصر, جب مالک اشتر کو علی نے گورنر بنایا ہے اس وقت حکم دیا کس بات کا؟ جبایتا خراجہا. جبایتا خراجہا, جبایتا خراجہا کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ وغیرہ ہے جو حکومت کو دی جاتی ہے اس کے لیے حکم دیا ہے کہ اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے تاکہ جو لوگ پور ہیں, جو صاحب دولت ہیں, تو صاحب دولت جب زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کی زکوٰۃ سے غریبوں کی مدد ہوگی اور پورٹی کو دور کیا جائے گا, غربت کو دور کیا جائے گا, فقر و فاقہ کو دور کیا. کہیں ایسا نہ ہو ایک شخص ساری دولت کو لے کر بیٹھ جائے اور کچھ لوگ لقمہ حیات کی تلاش میں در بدر بھٹکتے رہیں. علی نے حکم دیا. اس کے بعد کا وجہاد عدوہا, اور جو ظالم لوگ ہیں, جو دشمن لوگ ہیں, جو ظالم ہیں, جو انسانیت کے دشمن ہیں, ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے. ان کے مقابل میں باصل بن کے, شجاع بن کے کھڑے رہنا, بزدل نہیں رہنا, باصل بن کے کھڑے رہنا. وَإِسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا, اور اصلاح کرنا, لوگوں کے اندر اصلاح پیدا کرنا. علی بن ابی طالب نے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ جا تو رہے ہو, میں نے تمہیں مصر کا گورنر بنایا, جاؤ مگر لوگوں کے اندر اصلاح پیدا کرو. حکمرانی کا مزاج یہ نہ رکھنا کہ تم ایک ظالم بن جاؤ. علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایگو اور تکبر میں بیٹھ کر کرسی پر یہ مت سوچنا کہ میں گورنر بن گیا ہوں, نہیں, تم اصلاح کے لیے گئے ہو, تم امپرومنٹ کے لیے گئے ہو. وَعِمَارَةَ بِلَادِهَا, اور اس ملک کو, اس سلطنت کو, زمین کو تم معمر کرو, اس منطقے کو منور کرو اور وہاں پر تعمیراتی کام کو انجام دو. یہ مولا متقیان نے ارشاد فرمایا. باقی خط آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے سننے والے ناظرین اس منزل کمال تک پہنچ جائیں جس منزل پر علی آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ آغا صاحب, بہت ہی خوبصورت انداز سے اس خط کا آپ نے تذکرہ شروع کیا ہے. ابھی بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جب ہم نے بھی کئی دفعہ اس پہ 1-2 دفعہ پروگرام کیا, اور یقیناً اتنے خوبصورت انداز سے کہ مالک اشتر کو جب مصر کا آپ نے فرمایا گورنر بنایا تو ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہ رکھنے کا جو مشورہ دیا خوبصورت انداز سے, یہ بتانے کے لیے کہ جس جگہ پہ تم منصب پہ تم فائز ہونے جا رہے ہو وہاں کے لیے کچھ شرائط ہے, کچھ آداب ہے. جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں, فرائض ہوتے ہیں. میرے پاس نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک چھوٹا سے خطبے کا ہے. اچھا کریں جی, اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے.
درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والے اور فقیر اور نادار بالکل مردہ، سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ نسب کا معیار زنا ہوگا، عفت و پاک دامنی نرالی سمجھی جائے گی، اسلام کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑھا جائے گا۔ تو یہ جو آپ نے مالک اشتر کے خط سے، اگر آج کل کے زمانے میں، کیونکہ وہ خط رہتی دنیا تک کے حکمرانوں کے لیے بہترین ہے، لیکن آج کل کے زمانے کو جس طرح مولا کائنات نے اس میں بیان کیا، میں چاہوں گی اس کو بھی تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیں۔ یقینی طور پر دیکھیں کہ خدا کی قسم ایک ایک لفظ پر دنیائے خرد اور دنیا علم و فراست کو ریسرچ کرنا چاہیے۔ کیا بات! مولا متقیان نے کہا کہ بادشاہ اور حاکم درندے ہو جائیں گے۔ یقینی طور پر علی بن ابی طالب کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں اور مولا متقیان جانتے تھے کہ آتے ہوئے زمانے میں لوگ درندہ مزاج ہو جائیں گے، جانور صفت ہو جائیں گے، قاتل بنیں گے، طاغی بنیں گے، جابر بنیں گے، دہشت گرد بن جائیں گے، حاکم وقت تو ہوں گے، کرسی پر بیٹھے ہوں گے، مگر مزاجن وہ درندے ہوں گے، ظلم کریں گے۔ تو مولا متقیان گویا اس طرف تمام دنیا انسانیت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں جو میسج دیا ہے، جو امپورٹنٹ پیغام دیا ہے، اگر اس پیغام پر غور کر لو تو ان خطرناک درندوں سے خود کو بچا سکتے ہو، قوم کو بچا سکتے ہو، لوگوں کو بچا سکتے ہو۔ علی بن ابی طالب یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام جائے، پوری دنیا میں محبت کا پیغام جائے، پوری دنیا سے درندگی کو ختم کر دیا جائے۔ علی بن ابی طالب انسانیت اور آدمیت اور بشریت کے امام ہیں۔ امام یہ چاہتے تھے کہ ایسے حکمران پیدا ہوں گے جو درندگی کو عام کریں گے، جو ظلم کریں گے، جو بربریت کا لبادہ اوڑھ لیں گے، جو طاغی بن جائیں گے، جو جابر بن جائیں گے۔ اچھا اب ایسے لوگوں سے بچیں ہم کیسے؟ کا ایقاظ چاہیے، بیداری چاہیے۔ جب ہم بیدار ہوں گے تب جا کر، جب امت بیدار ہوگی تب بچیں گے، ورنہ عزیزان من آپ اگر اس دور میں ملاحظہ کریں تو ایسے بہت سارے حکمران ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، بہت سے ایسے حکمران ہیں آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، لاش کے ٹکڑوں کو آپ دیکھ لیجئے، اوپر سے بم گرایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ درندگی نہیں تو کیا ہے؟ یہ حیوانیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی کی طرف مولا متقیان متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے درندوں سے بچ کے رہنا ہے، بیدار ہو جاؤ۔ ہم سب انسانیت کے لبادے میں ہمیں خلق کیا گیا، ہم سب ابن آدم علیہ السلام ہیں، محبت کے ساتھ جئیں، امن کے ساتھ جئیں، ایک دوسرے کے رسپیکٹ کے ساتھ جئیں۔ ہاں اگر کوئی فکری اختلاف ہے، نہج کا کوئی اختلاف ہے تو اسے محبت سے حل کرنا چاہیے، درندہ مزاج بن کے اسے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت۔ آج جمعے کا دن ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس خط کے ساتھ ساتھ آج جمعے میں وقت کے امام کی بھی، کیونکہ یہ سب ریلیٹڈ ہیں آپس میں، جیسے ابھی آخری زمانے کا ذکر کیا آغا صاحب نے، اور اس کے لیے مولا کائنات کے اس خوبصورت قول کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ مولا نے تنبیہ کی ہے، آگاہ کیا ہے، وارن کیا ہے اس خط میں بھی، اور اپنے جو قول ہیں ہر معصوم نے، لیکن مولا کائنات نے بہت خوبصورت انداز سے کہا کہ وہ آخری زمانہ ہوگا، اور اگر ہم چاروں طرف اپنے دیکھیں تو واقعتاً بالکل ایسا ہی ہے کہ غریب بالکل مردہ اور جو حکمران ہیں وہ درندوں کی صورت میں ہیں، اور معیار جو ہے وہ زندگی کا پیسہ ہے، دولت ہے، کسی کو عزت اور احترام دینے کے لیے۔ آج کل کے کیونکہ جمعے کا دن ہے، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کا انشاءاللہ ظہور قریب بھی ہے اور جمعے کے دن ہی متوقع ہوگا۔ خود وقت کے امام کا جو قول مبارک ہے کتنا خوبصورت آغا صاحب، کیونکہ آخری زمانے کی بات ہوئی تو مولا کا قول ہے کہ جب انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو زبردستی چھینی گئی ہر چیز کو اس کے حقدار تک پہنچا دیں گے، خواہ وہ کسی انسان کے دانتوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے آغا صاحب، حق مارا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، حکمرانوں کا ذکر ہوا، اور انشاءاللہ اس مالک اشتر کے خط سے بھی ہم ثابت کریں گے کہ مولا نے ایک حکمران کے لیے کیا حکم دیا۔ بھئی پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امام وقت آئیں گے تو کیا کریں گے۔ امام وقت آئیں گے تو عدل ہی تو کریں گے، انصاف تو کریں گے، عدل و انصاف سے کائنات کو، ارض کائنات کو
بھر دیں گے، مملو کر دیں گے، تو عدل و انصاف اسی وقت ممکن ہوگا نا جب ظالم کے ہاتھوں میں مظلوم کا اگر جو لقمہ حیات ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے لے کر مظلوم تک اسے پہنچائیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ تو امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور ظہور فرمائیں گے، اس کائنات میں آئیں گے، تو ان کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ ہم پوری دنیا میں عدل و انصاف۔ ہاں اب رہی بات یہ کہ ظالم چاہے کسی بھی لبادے میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، کسی بھی مذہب اور مسلک سے اس کا تعلق ہو، ظالم بہرحال ظالم ہے۔ اگر کسی نے انسان پر ظلم کیا، آدمیت پر ظلم کیا ہے، تو امام ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ظلم بہرحال نہ خدا کو پسند ہے اور نہ ہی امام وقت کو پسند ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں لیٹر کا بعض حصہ پیش کر دوں۔ ناظرین اس وقت اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں تک کی میسج کو یوتھ تک پہنچائیے۔ مولائے متقیان مالک اشتر کو بیدار کر کے لکھتے ہیں خط اور لکھ کر کہتے ہیں مالک اشتر امرہ بتقوی اللہ، امرہ مولا نے امر کیا، حکم دیا۔ کس کو حکم دیا؟ مالک اشتر کو۔ کس چیز کا حکم دیا؟ تقوی الہی کو۔ غور کیا اپنے جملے پر، مولائے کائنات مالک اشتر کو پہلے حکم دیا کہ تم تقوی الہی پر ثابت قدم رہنا۔ امت لوگ، وہاں کے افراد، ان کے اندر تقوی بعد میں تلاش کرنا، پہلے خود اپنے اندر دیکھنا کہ تقوی ہے کہ نہیں ہے۔ مالک اشتر کی طرف مولائے متقیان نے جو خط لکھا اس میں خود مالک اشتر کی طرف متوجہ یہ جملہ کر رہا ہے کہ ایک حاکم کے لیے ضروری ہے، ایک رہبر کے لیے ضروری ہے، ایک ولی کے لیے ضروری ہے، ایک گورنر کے لیے ضروری ہے، ایک ملک کو چلانے والے کے لیے ضروری ہے کہ متقی ہو، وہ شخص پرہیزگار ہو، تب جا کر وہ حکومت کر سکتا ہے۔ اگر ظالم ہو، درندہ ہو تو حکومت نہیں کر سکتا۔ تو گویا مولائے متقیان بتانا چاہتے ہیں ملک کو بچانا چاہتے ہو درندگی سے، ملک کو بچانا چاہتے ہو دہشت گردی سے، لوگوں کو بچانا چاہتے ہو ظلم اور استبداد اور طغات سے، تو کیسے بچائیں مولا؟ کیسے حاکم کی اتباع کرو جو صاحب تقوی ہو۔ مولا فرماتے امرہ بتقوی اللہ، مالک اشتر، تقوی الہی سے کام لینا۔ یہ خط جو مالک اشتر کا ہے تو مولا یہ نہیں ثابت کرنا چاہتے کہ مالک اشتر متقی نہیں، مالک اشتر تو متقی ہیں ہی، بے شک، بٹ مالک اشتر کے ذریعے دنیا حکام اور دنیا کے تمام گورنرز اور دنیا کے تمام بادشاہوں کو اور امت کائنات کو مولا متوجہ کر رہے ہیں اس خط کے ذریعے۔ مالک اشتر تقوی الہی موسٹ امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ کے پاس کالر ہو تو لے لیجیے جی۔ تو تقوی الہی بہت زیادہ ضروری ہے مالک اشتر۔ اس کے بعد کہا کہ اے مالک اشتر وَإِثَارَ طَاعَتِهِ، اور اطاعت خدا سے دور نہ ہٹنا۔ مالک اشتر گورنر ہو، ولی بن کے جا رہے ہو، حاکم بن کے جا رہے ہو، مگر تقوی الہی نمبر 1، نمبر 2 اطاعت پروردگار، صراط مستقیم پر خود کو ثابت قدم رکھنا۔ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جادہ حق سے نہ ہٹے، حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ صراط انسانیت سے نہ ہٹے، ایک رہبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ صراط مستقیم سے نہ ہٹے، ایک ایسے بادشاہ کے لیے ضروری ہے جو حکومت کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صراط حق سے اور اطاعت سے نہ ہٹے۔ وَاتِّبَاعِ مَا أَمْرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ فَرَائِضِهِ وَسُنَنِهِ۔ اے مالک اشتر جہاں تو رہے ہو، نفس کی اتباع نہیں ہونی چاہیے۔ مولائے متقیان دنیا انسانیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص بھی حاکم ہے اس پر یہ فرض ضروری ہے۔ کیا ضروری مولا؟ کہ جو کتاب الہی میں، جو کتاب خدا میں جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں اور جو سنن ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ کس کے لیے؟ حاکم کے لیے۔ امت تو بعد میں اتباع کری، پہلے آپ کو کرنا ہے۔ آپ حاکم بن کے جا رہے ہو، آپ گورنر بن کے جا رہے ہو، تقوی الہی اختیار کرو، اطاعت میں اپنے آپ کو آگے رکھو، اور کتاب الہی میں جو واجبات پروردگار نے رکھے ہیں ان واجبات کو اور سنن کو انجام دو۔ اور اس کے بعد ایک عظیم جملہ کہا، اے مالک اشتر، یہ دنیا انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ اے مالک اشتر لا يسعد احد الا باتباعها۔ اے مالک اشتر دنیا کا کوئی بھی شخص سعید نہیں ہو سکتا، مسرور نہیں ہو سکتا، صاحب فراست نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ جب تک اتباع نہ کرے ان تمام چیزوں کی جو مولائے متقیان نے اس خط میں بیان فرمایا۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے آج بات ہو رہی ہے مالک اشتر کے اس خط کی، اور ہمارے پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت ظلم اور زیادتی کی انتہا پہ پہنچ چکا ہے، عام عوام کے ساتھ، اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جو محب اہل بیت ہیں، اور اس جو حالات ہیں آج کل پاکستان میں مجھے آگاہ کریں گے، بہت قابل احترام، بہت خوبصورت کام سر انجام دے رہے ہیں اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے۔ مولانا امین شہیدی صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب ٹائم نکالنے کا۔ میں چاہوں گی کہ آج کل جو پاکستان میں یہ زیادتیاں تو بہت عرصے سے چل رہی تھیں لیکن اب عروج پہ پہنچ گئی ہیں اور آپ کا کام انشاءاللہ جس طرح سے جاری اور ساری ہے، میں چاہوں گی تھوڑی روشنی ڈالیے ان حالات پہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عظم اللہ وبرکاتہ۔ لکم الاجر انشاءاللہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم انشاءاللہ، اللہ سلامت تشرفنا۔ رکھے آپ سب کو اور آپ کے ناظرین کو۔ خدا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ، تشرف انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی آغا صاحب ارشاد فرمائیے۔ ماشاءاللہ آپ کی کافی خدمات ہے پاکستان میں، خدا آپ کو سلامت رکھے، بلکہ آپ کا جو نظریہ ہے ورلڈ وائڈ خدمات کا، خدا قبول فرمائے اور ایسے باصل اور بواصل اور ایسے صاحب فراست اور صاحب فہم اور صاحب خبرہ کی ضرورت ہر منطقے اور ہر زمین پر ہے۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اپنی افکار اور اپنے تخیلات اور اپنے تجربات کو شیئر کریں تاکہ مومنین استفادہ کریں آپ کے بیان سے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ پاکستان کے حوالے سے جو چیز اس وقت سب سے زیادہ پیک پر ہے اور جس کی وجہ سے پوری قوم کے اندر ایک اضطراب ہے، وہ ہے ریاست کی بیلنسنگ پالیسی۔ جی گزشتہ 3 دہائیوں کے اندر جس طرح سے مغربی دنیا کی ایما پر پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر جہادی ایک کلچر کو پروموٹ کیا گیا اور بعد میں وہی جہادی دہشت گرد کہلائے، جی جی، اور ان دہشت گردوں کا رخ افغانستان اور رشیا سے پلٹ کر اپنی قوم کی طرف ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اب تک تقریباً 1 لاکھ بے گناہ انسان قتل ہو چکے ہیں، اور مختلف ایسے فرقہ پرست گروہ جن کی ریاستی سرپرستی میں ان کو پروان چڑھایا گیا، ان کو پنپنے کا موقع دیا گیا، اور بعد میں اگرچہ ایک حکم کے تحت ان کو بین کیا گیا، لیکن اب بھی وہ گراؤنڈ لیول پر نہ صرف موجود ہیں بلکہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی فعالیت کے ساتھ، اپنی اجتماعی اور سیاسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اپنے وجود کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہماری ریاست کی ہمیشہ یہی کمزوری رہی کہ پریشر میں آ کر ہمیشہ ریاست میں بے گناہ لوگوں کو، گناہ گاروں کے ساتھ، امن پسندوں کو دہشت گردوں کے ساتھ بیلنس کرنے کی پالیسی رکھی تاکہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی آواز نہ اٹھے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اب گزشتہ ایک عرصے سے پاکستان کے اندر طالبان کے خلاف، طالبانائزیشن کے خلاف، TTP کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف ایک کارروائی ہو رہی تھی، تو اس کارروائی میں ظاہر ہے وزیرستان اور باقی تمام علاقوں کے آپریشن اپنی جگہ موجود تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر آپریشن ہونے تھے اس میں انہوں نے یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم سب کے ساتھ یکساں سلوک کر رہے ہیں، انہوں نے بریلوی سیکٹ کے مساجد پر بھی پابندیاں لگانی شروع کر دی، لاؤڈ اسپیکرز پر پابندی لگانی شروع کر دی، اجتماعات پر پابندی لگانی شروع کر دی۔ یہی کام انہوں نے اہل تشیع کے ساتھ اور اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ کیا، جبکہ جو طبقہ اس پورے عرصے میں پاکستان کے امن کو تہو بالا کرنے میں مصروف رہا اور پاکستان کی سالمیت کو اس نے خطرے میں ڈالا، وہ سب پر آیا تھا، ان کے گروہ سب پر آیا تھے، لیکن چونکہ بیلنسنگ پالیسی اختیار کرنی تھی اس لیے یہ رویہ روا رکھا گیا۔ اسی کے نتیجے میں اب جہاں پر TTP کے دہشت گرد تھے، سپاہ صحابہ کے دہشت گرد تھے، الاحرار کے دہشت گرد تھے، جہاں پر لشکر جنگوی کے دہشت گرد تھے، جہاں پر جیش محمد کے دہشت گرد تھے، جہاں پر دیگر ایسی جماعتوں اور ایسے گروہوں کے دہشت گرد اس ملک کے اندر دندناتے پھر رہے تھے، ان کے مقابلے میں بے گناہ شیعہ جوانوں کو بھی ہراساں کیا جاتا رہا، ان کے خلاف FIR کاٹی جاتی رہی اور ان کو 4 شیڈیول میں ڈالا جاتا رہا، امن پسند ترین لوگوں کو بھی 4 شیڈیول میں ڈال کر بیلنسنگ کی پالیسی کو رواج دیا جاتا رہا۔ اب گزشتہ تقریباً 1-1.5 سال کے اندر پاکستان کے مختلف علاقوں سے 150 سے زیادہ بے گناہ جوانوں کو اٹھایا گیا ہے، کوئی قانون نظر نہیں آتا، کوئی آئین نظر نہیں آتا، بلکہ آئین سے ماورا، قانون سے ماورا اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے، ان کو اٹھایا گیا۔ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اب تک کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو یہ جواب دے سکے کہ ہم نے کس جواز کے تحت، کس قانون کے تحت اور کس جرم کے نتیجے میں ان جوانوں کو اٹھایا ہے۔
ان کی مائیں پریشان ہیں, ان کے بچے پریشان ہیں, ان کے گھر والے پریشان ہیں, ان کے عزیز و اقارب پریشان ہیں, لیکن کسی طرح کی کوئی سنوائی مسلسل نہیں ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے پھر کراچی کے ہمارے علماء کرام نے, فعال علماء کرام نے جی جی خدا سلامت اسٹینڈ لیا کہ ہم خود بھی گرفتاری دیں گے اگر ہمارے ان جوانوں کے خلاف کوئی ایک ایف آئی آر ہے, کوئی ایک کیس ہے, کوئی ایک ان کا جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو آپ کے ہاں ایک عدلیہ موجود ہے, باوقار عدلیہ ہے, وہاں پر پیش کیجیے. بالکل صحیح. اگر ان کا جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو سزا دیجیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کس قانون کے تحت آپ نے ان کو غائب کر رکھا ہے اور پس پردہ ان کو ٹارچر کرتے ہیں, مارتے ہیں. اب بہت سارے گھرانے تو اپنے بچوں سے مایوس ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہے. ایسی صورتحال میں علماء کرام نے ایک گرفتاری کا سلسلہ شروع کیا, جیل برو تحریک کا سلسلہ شروع کیا, جس کے نتیجے میں اس وقت کراچی کے اندر درجنوں ہمارے جوان, ہمارے علماء, ہمارے رہبران اس وقت تھانوں میں اور حکومت کی حراست میں موجود ہیں, اور اس تحریک کو اب آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور مولانا حسن ظفر نقوی صاحب نے کل بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے ساتھ ہمیں مرد ہم بھوک ہڑتال کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پرامن, باوقار اور قانونی طریقہ کار کے تحت جو احتجاج اس وقت کیا جا رہا ہے, اس احتجاج کے نتیجے میں یقینی طور پر جہاں پر قوم کے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے, قوم ساتھ دے رہی ہے, میدان میں اتر رہی ہے, وہیں پر حکومت اور ریاستی اداروں کو بھی یہ احساس ہوگا کہ یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے جو پوری قوم کے اندر کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک ہر طبقے میں موجود ہے, اس بے چینی کا اگر ازالہ نہ کیا گیا تو یقینی طور پر اس کے منفی اثرات پورے معاشرے پر رونما ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن اور کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. اس وقت یہ تحریک جاری ہے اور اس پر جو ہے باقاعدہ ہمارے علماء کام کر رہے ہیں, ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں, اور صرف اب یہ کراچی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پاکستان کے باقی شہروں کے اندر بھی علماء اور تنظیموں نے اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے. ان کی سطح پہ وہاں کی سیاسی جماعتوں نے بھی ان مظلوموں کی حمایت میں, گرفتار شدگان کی حمایت میں باقاعدہ پریس کانفرنسز کی اور انہوں نے آ کے میٹنگیں کی, ملاقاتیں کی, یکجہتی کا اظہار کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پورا معاشرہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مثبت ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے. اب بھی اس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ مثبت اس کے اثرات جو ہیں ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آغا صاحب, ایک میرے پاس نیوز آئی تھی کہ ڈی آئی خان کے 3 شیعہ مومن محمد رمضان, محسن علی اور محمد اسلم اسی کاوشوں کے نتیجے میں اپنے گھر پہنچ گئے, تو کیا یہ خبر ٹھیک ہے؟ لیا کے 2 بھائی چھوٹے ہیں جی جی, اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو یہ ذمہ داری لے کہ ہم نے کس جرم کے تحت ان بے گناہوں کو اتنے لمبے عرصے کے لیے اپنی تحویل میں رکھا تھا. وہ 2 بھائی چھوٹ چکے ہیں. ایک جوان کے بارے میں آج کل خبر آئی ہے کہ وہ ایک جوان بھی چھوٹا ہے. اس طرح سے اب تک میرا خیال ہے کوئی 5 کی تعداد ہے جن کو چھوڑا گیا ہے, لیکن ظاہر ہے تعداد تقریباً 150 کے لگ بھگ ہے, تو اس لیے باقی لوگوں کا بھی انتظار ہے. انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اس مہم کو, اگر خدا سلامت رکھے. آغا صاحب, آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے کیا, خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ اہل بیت چینل کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ اور میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں آپ کے ویورز موجود ہیں پاکستان سمیت, تو ہم مکتب اہل البیت کے ماننے والے ہیں. بالکل, بے شک. اور مکتب اہل البیت کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اہل البیت کے پیروکاروں نے کبھی بھی میدان نہیں چھوڑا, ہمیشہ میدان میں رہے. بالکل. اہل البیت کے پیروکاروں نے بنی عباس ہو یا بنی امیہ, ان کے مظالم کو تو برداشت کیا, لیکن میدان چھوڑ کر اپنے رستے سے ہٹ کر کمپرومائز نہیں کیا. لہذا آج کا دور ان ادوار سے زیادہ سخت نہیں ہے. پوری قوم حوصلے میں بھی رہے اور پوری توانائی کے ساتھ اپنے وجود کا, اپنے نظریے کا اور اپنے مکتب کی سربلندی کے لیے جد و جہد میں شامل بھی رہے.
इंशाअल्लाह ताला यही जिद्दोजहद बायस बनेगी कि माशरे के अंदर बेदारी पैदा होगी, उम्मत मुस्लिमा के अंदर जुल्म के खिलाफ बेदारी पैदा होगी, और उस बेदारी के नतीजे में मसलकी और फिरकावाराना इख्तिलाफ का खात्मा होगा, और यकीनन वो मुंजी आलम बशरियत जिसके ज़ुहूर की नवीद अल्लाह ने सुनाई है, रसूलुल्लाह ने सुनाई है, अहलुल बैत ने सुनाई है, उनकी आमद के लिए मैदान हमवार होगा, और इंशाअल्लाह ताला जमीन पर अल्लाह की हाकिमियत और अल्लाह की हुकूमत कायम होगी। उसके लिए हमें आज से अल्लाह के दुश्मनों को, अहलुल बैत के दुश्मनों को, इंसानी माशरे के दुश्मनों को, इंसानियत के दुश्मनों को पहचानने की भी जरूरत है, और उनके मुकाबले में पूरी ताकत के साथ खड़े होकर अपने उस इलाही मौक़िफ़ और इलाही कदर की हिमायत और हिफाजत की भी जरूरत है। यही मैं आपके तमाम व्यूअर्स से और आपके तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैदान न छोड़े, और जो लोग मैदान में खड़े हैं उनकी भरपूर हिमायत करें, ताकि ये जो आवाज करबला की है, हल मिन नासिरिन यंसुरना की, इस आवाज की गूंज के नतीजे में हमारा जवाब भी गूंजे कि हम हुसैनी हैं, और हमेशा मैदान में हुसैन की आवाज पर और अपने जमाने के हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहने के लिए तैयार है। आगा साहब, खुदा आपको सलामत रखे। हम ये चाहेंगे कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के, जब आपको अहले बैत चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट आए, गुजारिश आए, तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के इसी तरह अपने ख़यालात का और अपने तजुर्बात का और जो भी आपके मैसेजेस हैं वर्ल्ड वाइड अहले बैत चैनल के ज़रिए से आप पहुंचा दिया करें। खुदा आपको सलामत रखे। आप कुछ दुआइया कलमात अहले बैत चैनल के लिए अर्द फरमा दें ताकि वर्ल्ड वाइड मैसेज पहुंच जाए। ये चैनल खिदमत दीन मुसलसल अंजाम दे रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है कि ये जो मुहिम आपने शुरू कर रखी है, अहलुल बैत के पैगाम को अहलुल बैत के नाम से ही दुनिया में फैला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम इंसानी वहदत का पैगाम है, इंसानी क़ुव्वत का पैगाम है, इंसानियत की बका और सरबुलंदी का पैगाम है, जुल्म के खिलाफ एहतजाज का पैगाम है, और यही अहलुल बैत की जिंदगी का खासा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके चैनल को, आपके तमाम दोस्तों को जो इस हवाले से मेहनत कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी अता फरमाए, तौफीक भी अता फरमाए, और साबित कदमी के साथ इन तालीमात को जिंदा रखने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। इलाही आमीन। आगा साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, ममनून मुतशक्किर हैं। खुदा आपको आपकी खदमात की जज़ा अजर अजजल इनायत करें इंशाअल्लाह। आपने कीमती वक्त दिया, बहुत मुतशक्किर हैं। अहसन अल्लाहु इलैकुम इंशाअल्लाह। अहसनतुम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आगा साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। बिल्कुल रीसेंट सूरत हाल से हम सबको आगाह किया, जो हमारी ड्यूटी उसको सपोर्ट करना भी बनता है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अहले बैत टीवी अपनी भरपूर कोशिश करता है कि अगर दुनिया में कहीं भी इस हक़ की बात हो रही है, अहले तशय्यो हो, हक़ के रास्ते पे चलने वाले कोई भी हो, मुहिब अहले बैत हो, किसी मुश्किल में है या कोई तहरीक है या किसी की मदद करनी है, पहले कोशिश जारी होती कि अहले बैत टीवी से उनके पैगाम को दुनिया में नश्र करने का बाइस बन सके, मदद कर सके। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। आगा साहब, ये मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को, जैसे भी आगा साहब ने कहा, और हुक्मरानों की ही बात, बहुत ही अच्छे जुमले और कलिमात का इस्तेमाल किया उन्होंने। खुदा उनको सलामत रखे और उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। अमीन शहीदी साहब की खिदमत माशाल्लाह बहुत है पाकिस्तान में। अहम जो एक पैगाम तमाम पैगामात में उनका ये था कि हम बासिल कौम हैं, हमारा ताल्लुक़ रईसुल बवासिल से है, हम शुजाअत के जौहर दिखाने वाली हमारी कौम है, हम बुज़दिल कौम नहीं है। क्योंकि नजब बलागा में मौला ने ख़ुद डांटा है, ला तश्तशिरुल बुख़्ल वल जुबना, किसी कंजूस और किसी बुज़दिल से मशवरा मत करना। तो अज़ीम जुमला आपने इरशाद फरमाया कि ठीक है, हम सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं, लेकिन हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वाहिद कौम है दुनिया में जो मज़लूम की मदद करती है, वाहिद कौम है। ना हम जुल्म करते हैं और ना जुल्म किसी पर होने देते हैं, ये हमारा मिजाज है। तो अज़ीज़ान मन, अहले बैत चैनल ज़ाहिर सी बात है ये खिदमात अंजाम दे रहा है, आप सब की ज़िम्मेदारी है कि अहले बैत चैनल की मदद कीजिए और ताउन कीजिए। अभी मुझे पता चला है कि वो 72 पाउंड्स का जो आपका सिलसिला चल रहा है अहले बैत चैनल का, उसमें अदद अभी बहुत कम है। आप हज़रात इस वक्त अहले बैत चैनल देख रहे हैं, पूरी दुनिया में अहले बैत के नशर किया जा रहा है, उनके उलूम को, उनके मैसेजेस को, उनके अक़वाल को, सेइंग को, और पूरी दुनिया के मज़लूमों की मदद की जा रही, आवाज़ उठाई जा रही है।
یہ آپ کا چینل ہے، آپ اس چینل کی مدد کیجئے تاکہ یہ فگر بڑھے، اور جو 786 عدد چاہیے اسے آپ کو مکمل کرنا ہے۔ تو حصہ لیجئے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے حصہ لیجئے اور اس چینل کی مدد کرتے رہیے تاکہ مزید خدمات کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ چینل کسی ایک شخص کا نہیں ہے، کسی ایک بشر کا نہیں ہے، پوری قوم کا چینل ہے، انسانیت کا چینل ہے۔ ہمیں امید قوی ہے آپ اس چینل کو فراموش نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ مولانا، سلامت رکھیے آپ کو۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ آج دیکھیے حکمرانوں کی بات ہوئی، مولانا امین شہیدی صاحب نے وہاں کے حالات جو ایک سو کالڈ مسلمان ملک ہے، مولا نے کیا عظیم جملہ کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکمران درندے ہو جائیں گے، بالکل تو جہاں درندگی آ جائے گی وہاں پر ظلم ہوگا۔ مولا یہ چاہتے ہیں کہ حکمران کے اندر تقویٰ پایا جائے۔ اب چونکہ تقویٰ الہی نہ ہونے کی وجہ سے نہج انسانیت پر، مذہب تو چھوڑ دیجئے، یہ حکمران نہج انسانیت پر نہیں ہے، صراط انسانیت پر نہیں ہے، جادہ انسانیت سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے ظلم اور بربریت کو یہ پسند کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس وقت ہوگا تو میں لیٹر مولا متقیان کا پیش کر دوں تاکہ اس وقت دنیا جو سن رہے ہیں۔ مولا متقیان نے حکم دیا تھا کہ تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے، کسے؟ حاکم کو، گورنر کو تقوی الہی، صراط حق پر اسے ثابت قدم رہنا ہے، قرآن اور سنت الہی کی اتباع کرنا ہے۔ اور اس کے بعد مولا نے کہا کوئی شخص لا یسعد احد الا باتباعها، کوئی شخص سعید نہیں ہو سکتا، اس منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ان کی اتباع نہ کرے۔ کس کی؟ تقوی الہی، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا، صراط انسانیت پر ثابت قدم رہنا، اور اس کے بعد جو کتاب و سنت میں، کتاب میں جو فرائض اور سنت ہے اس کی اتباع کرنا۔ اور آپ کال لے لیں تو میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں مزید مولا کے لیٹر کو پیش کروں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے پاس کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے کون بھائی کہاں سے؟ میں پاکستان کوات سے۔ ٹھیک ہے، فرمائیے۔ بس دیکھیے صرف ہمیں یاد رکھیے، آپ کو مولانا صاحب کو دعائیں دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا سلامت رکھے آپ کو برادر عزیز۔ کا جو سبق آپ دے رہے ہیں ہم انشاءاللہ اس پہ قائم ہیں۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار۔ بس مولا کے در پہ ہمارا سلام کریں۔ مولا آپ کے سلام کو قبول کریں اور انشاءاللہ۔ جی میرے بھائی، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ بہت شکریہ، یہ ہمارے بھائی تھے، اور آپ بھی کال کر سکتے ہیں۔ آج جمعے کا بھی دن ہے اور اتنا خوبصورت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا میں چاہوں گی آقا صاحب اپنی جی تو مولا متقیان نے مالک اشتر کو متوجہ کیا، بلکہ مالک اشتر کو نے دنیا انسانیت کے تمام حاکموں کو اور تمام حکمرانوں کو، تمام صاحبان سلطنت کو، تمام صاحبان تخت و تاج کو متوجہ کیا ہے کہ ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تب جا کر آپ معزز ہو سکتے ہیں، مبجل ہو سکتے ہیں، محترم ہو سکتے ہیں اور صحیح معنوں میں حکومت کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ہمارے پاس کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تحفہ یا علی مدد۔ یا علی مدد، کون میرے بھائی کہاں سے؟ وعلیکم السلام مولا علی مدد، زندہ باد، خدا سلامت رکھے۔ منتظر مہدی عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی میرے بھائی فرمائیے۔ ابھی کچھ دن پہلا قبلہ علامہ امین شہیدی صاحب جو ہے فرما رہے تھے کہ ملک بھر میں جو ہے جیل برو تحریک کا جو حوالے تھے انہوں نے حوالے دیے ہیں، یہ خود احتجاج میں موجود نہیں ہوتے، اور ہمیں اور پورے ملک کو خاص طور پر احتیاط بین المسلمین کا درس علماء کرام کی جانب سے ہی دینا چاہیے، مگر یہ احتیاط بین المسلمین کی طرف جاتے ہیں، احتیاط بین المومنین کا درس نہیں دیتے ہیں۔ اب یہ تحریک شروع ہوئی ہے، آج تک انہوں نے ایک بھی احتجاج نہیں کی، خود انہوں نے، اور اتنی بڑی باتیں انہوں نے کر دی، مگر بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ۔ مومنین کے تحت بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن انہوں نے اس پیغام کو ہم تک پہنچایا جو ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہی بات میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن کوشش ہمیں کرنی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ جی آغا صاحب۔ برادر عزیز، دیکھیے ہر شخص ذمہ دار ہے خدمت دین اور خدمت قوم، خدمت بشر کا، اور برادر عزیز ہمارے محترم برادر عزیز جناب علامہ امین شہیدی صاحب نے جو پیغامات دیے ہیں، ٹھیک ہے وہ انہوں نے خود گرفتاری نہیں دی،
تو وہ ان حالات سے خود آگاہ ہیں، کب کس وقت کیا کرنا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں نگیٹو سوچ نہیں رکھنا چاہیے، پوزیٹیو سوچ رکھنا چاہیے، اور ممکن ہے کہ وہ دوسرے صراط سے، دوسرے راستے سے دیگر اور ان کی خدمات ہوں، اور اس سلسلے میں جو تحریک کی بات انہوں نے کیا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ ظاہری طور پر آ کر اپنی گرفتاری دے ہی دے تو ہم سمجھ لیں کہ یقینی طور پر وہ اس صراط تحریک میں ثابت قدم ہے۔ تو ہمیں بہت ساری خدمات ہیں، ان کا معترف ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایک واحد خدمت نظر نہ آئے ہمیں تو ہمیں نگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ خود آپ مولانا شہیدی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے مزید تفصیلات بیان لے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میرے خیال میں خیر ہوگا۔ بٹ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پوزیٹیو ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم ایک دوسرے سے محبت کا پیغام، امن کا پیغام، بھائی چارگی کا پیغام دیں۔ اور یقینی طور پر اگر ہم نگیٹو سوچ رکھیں گے، ہر شخص پر ہم انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے، تو پھر اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے، ہر شخص کے اندر لغزش ہے، کمی ہے۔ اور جو حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ مومنین میں سے ہوں، چاہے وہ علماء میں سے ہوں، چاہے قائدین میں سے ہوں، ہمیں سب کی مدد کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، مثبت مزاج رکھ کر انشاءاللہ تعالی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے کراچی سے فون کیا، آپ سلامت رہیں، اور آپ کے اہل خانہ بھی انشاءاللہ سلامت رہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ میرے منتظر بھائی صاحب کراچی سے تھے، مولا ہم سب کی لیٹر کو مکمل کیا جائے، اگر لیٹر کو مکمل کیا جائے۔ جی، مولائے متقیان نے مالک اشتر سے کہا کہ مالک اشتر ایک حاکم کے لیے، حکومت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب تقوی ہو، ضروری ہے نہج الہی پر، نہج صراط پر وہ ثابت قدم رہے، صراط کے راستے پر وہ رہے، صراط حق پر، اور جو کتاب الہی میں جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اور جو سنت الہی ہے اس کی اتباع کرے۔ ان تمام کی اتباع اور تقوی اور ایثار کے بعد ہی انسان منزل شرف تک پہنچ سکتا۔ اس کے بعد کہا وَلَا يَشْقَى إِلَّا مَا جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا، یہ عظیم جملہ مولا نے کہا، وَلَا يَشْقَى إِلَّا مَا جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا، اور کوئی شخص شقی بن ہی نہیں سکتا۔ کیا جملہ پلٹ کر مولا نے کہا کہ اگر دنیا میں کسی کو شقی دیکھو تو سمجھ لو ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہا۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی اس کے اندر تقوی الہی نہیں ہے، ایثار کا جذبہ نہیں ہے، اطاعت میں ایثار نہیں ہے، اور جو کتاب الہی میں فرائض ہیں اور جو سنت الہی ہے ان تمام چیزوں کی اگر کوئی شخص اتباع نہیں کرے گا، ان کو چھوڑ دے گا، تو وہ شخص شقی ہو جائے گا، چاہے حاکم ہو، چاہے صاحب سلطنت ہو، چاہے صاحب تخت ہو۔ اگر اس کے اندر یہ جذبہ، یہ صفتیں، یہ کوالٹیز، یہ ایڈجیکٹیوز نہیں پائی جائے گی جو مولا نے بیان فرمایا، تو وہ انسان کیا، وہ شقی رہے گا، وہ ظالم ہوگا، وہ طاغی ہوگا، وہ جابر ہوگا۔ لہٰذا مولا کے بیان کردہ کلمات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کہا وَأَن يَنْصُرَ اللَّهُ سبحانہ وتعالی بِقَلْبِهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ، ایک حاکم کے لیے ضروری ہے، ایک گورنر کے لیے ضروری ہے، مالک اشتر، جی مولا، ایک حاکم کے لیے ضروری ہے، ایک گورنر کے لیے، ایک صاحب سلطنت کے لیے ضروری ہے۔ کیا ضروری مولا؟ ان ینصر اللہ، کہ وہ خدا کی مدد کرے۔ کیا فزیکل خدا کو مدد کی در نو، اس کے مشن میں، خدا کے ہدف میں مدد کرے۔ کس چیز سے؟ بقلبہ، اپنے قلب سے مدد کرے۔ کس کی مدد کرے؟ خدا کی مدد کرے۔ وید ولسانہ، اور اپنے ہاتھوں سے مدد کرے، اپنی زبان سے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم خدا کی کیا مدد کر سکتے؟ نہیں، مخلوق خدا کی مدد کرنا گویا خدا کی مدد ہے، بندوں کی مدد کرنا گویا خدا کی مدد ہے۔ آپ نے کسی بندے کی مدد کر دیا، کسی مظلوم کی مدد کر دیا، گویا آپ نے خدا کی مدد کیا۔ خدا کو بندوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے دنیا میں بندے بن کر رہیں، انسان بن کر رہیں، آدمی بن کر رہیں۔ اس کے بعد کہا فَإِنَّ جَلَّ اسمو، پروردگار، کیا عظیم ذات ہے پروردگار کی۔ خدا کی قسم، علی کے ایک لفظ کو لکھا جائے، اس پر ریسرچ کیا جائے۔ 1400 سال پہلے توحید کا درس دینے والے علی، دنیا جس کے جلال و حشم اور جس کے علم کے سامنے جھک رہی تھی، وہ علی خدا کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتے ہیں فَإِنَّ جَلَّ اسمو، عظیم و بابرکت ہے اس کا نام، اس کی ذات۔ کس کی؟ مولا خدا کی۔ قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَن نَصَرَهُ وَإِعْزَازِ مَن أَعَزَّهُ، خدا کی قسم، خدا نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے۔ کس چیز کی مولا؟ کس چیز کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے؟ بنصر من نصرہ، جو خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ بے شک۔ وَإِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ، اور جو شخص مزاج میں تعزیز رکھتا ہے، تبجیل رکھتا ہے، خدا اس کو معزز کر دیتا ہے، اس کو مبجل کر دیتا ہے۔ خدا انسان کو اس منزل کمال تک لے جاتا ہے۔ مولا متقیان مالک اشتر سے دنیا حکام کو
اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کرسی زیادہ دن کے لیے نہیں ہے، یہ کرسی میں زوال ہے، کرسی میں تغیر ہے، تبدل ہے۔ آج تم بیٹھو کل کوئی اور بیٹھے گا، بے شک آج تم تخت پر بیٹھو کل کوئی اور بیٹھے گا، آج تم حاکم ہو کل کوئی اور حاکم بنے گا۔ لہذا ظالم مت بنو، طاغی مت بنو، انسان بن کر، آدمی بن کر زندگی گزارو۔ بہت شکریہ۔ ہمارے پاس کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون؟ میں مینچسٹر سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے۔ آپ نام بتائیں گی پلیز؟ جی میرا نام دانیہ ہے۔ جی دانیہ جی فرمائیے میری بہن۔ جی میں سوال جب کر لوں جواب تھوڑی دیر میں دیجیے گا جب میں آن کر لوں نا ٹی وی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ خواتین ہیں جو ہمارے جاننے والے ہیں، وہ فیس بک پہ اپنی بے پردہ تصویریں ڈالتے ہیں، یعنی کہ حجاب نہیں ہوتا، تو کیا اس کو لائک کرنا، اس کو کمنٹ کرنا صحیح ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہی لوگوں میں ہے جو مطلب حجاب نہیں کرتے اور غلط کاموں کو وہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کرنا چاہیے، تو وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ کیا وہی مولا حسن نے کہا ہے کہ ان چیزوں کو روکو، اور مطلب کہ کہیں اگر آپ کے یہاں غلط ہو رہا ہے تو آپ منع کریں، یا پھر خاموشی بہتر ہے آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، یا کیا کریں؟ بہت شکریہ میری بہن سسٹر دانیہ تھیں، اور ان کے دو سوال تھے کہ فیس بک پہ جو بے حجاب ان کی جاننے والے لوگ ہیں جی ان کی اگر پکچرز دیکھیں تو ان کو لائک کریں یا نہ کریں، اور اگر کہیں غلط بات ہو رہی ہے جاننے والوں میں تو کیا اختیار کریں، اٹھ کر جائیں، منع کریں یا کچھ بھی نہ بولیں۔ لیکن میرے پاس ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام وعلیکم السلام۔ جی یہ جب یہ پاکستان سے کال آئی تھی، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ میں آپس میں ہی ایک نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، ارے کچھ تو کر رہے گا، سارے گرفتار ہو جائیں گے تو پھر آواز کون اٹھائے گا؟ کتنے افسوس کی بات ہے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے صدر صاحب کے اوپر۔ ایسی کالوں کو آپ کو کاٹ دینا چاہیے۔ بہت ٹھیک ہے، یہ بات کرنے سے خدا حافظ۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی ان کی اگر آپ خدا سلامت رکھے۔ دیکھیں بے حجاب تو چاہے فیس بک پر ہو یا سڑک پر ہو یا نامحرموں کے سامنے، تو وہ شریعت کے خلاف ہے، حرام ہے، گناہ ہے کہ بغیر حجاب جو ہے وہ سڑکوں پہ آنا، یا فیس بک پر جو تصویر کون لگاتا ہے کیا لگاتا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، بٹ کلی بات یہ ہے کہ فیس بک ہو یا کوئی بھی مقام ہو بغیر حجاب مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، شرعاً منع ہے۔ اور خصوصی طور پر ایسی تصاویر جو فیس بک پر بغیر حجاب اپلوڈ کی جاتی ہے اسے لائک بھی نہیں کرنا چاہیے، اسے دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور جو اس طرح کا کہیں بھی ماحول ہو جہاں پر منکرات کو ترجیح دی جا رہی ہو یا اس کی ترویج کی جا رہی ہو، یا وہ چیزیں جسے خدا پسند نہیں کرتا ہے اگر اس کی ترویج کی جا رہی ہے تو ہمیں براءت اختیار کرنا چاہیے، دوری اختیار کرنا چاہیے، اور کوشش کریں اگر ہم اپنی محبت سے، اخلاق سے، پیار سے، اچھے الفاظ سے اگر ہم تنبیہ کر سکیں یا امر بالمعروف کر سکیں تو ہم سمجھائیں اور کوشش کریں بغیر کسی پرابلم کے، تو ہم بالکل کریں، امر بالمعروف کی طرف ان کو توجہ دلائیں، ضروری ہے تاکہ یہ معاشرہ انسانیت کے عظیم کمالات سے متصف ہو سکے اور بلند ہو سکے، تو انشاءاللہ خیر ہوگا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم اپنے لیٹر کی طرف آتے ہیں جی جو حکمران جی جو لکھا اب گیا مولا متقیان علی بن ابی طالب نے جب لیٹر لکھا ہے تو مالک اشتر کو لیٹر لکھ کر دنیا انسانیت کے تمام حکام اور دنیا انسانیت کے صاحب سلطنت افراد کو متوجہ کیا ہے کہ نہج الہی پر چلنا ہوگا، صراط الہی پر چلنا ہوگا، تقوی الہی اختیار کرنا ہوگا، اطاعت کرنا ہوگا، خدا کے کتاب میں جو واجبات اللہ نے بھیجے ہیں اور جو مستحبات اور سنن ہیں، سنت الہی ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کے انسان رہ سکتا ہے، صحیح معنوں میں حکومت کر سکتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو ٹھکرا دے گا جو مولا نے کہا ہے تو انسان شقی بن جائے گا۔ اب جو حضرات دنیا میں ٹھکرا رہے ہیں مولا کے اس کلام کو، بیان کو، اب دیکھیں یہ مت سوچا کریں کہ مولا متقیان شیعوں کے امام ہیں، مولا متقیان مسلمان، نو، مولا متقیان انسانیت کے امام ہیں، نو انسان کے امام ہے۔ تمام انسانوں کو اگر انسانی کمالات سے متصف ہونا ہے تو علی کے اس لیٹر کو اپنے مزاج میں لانا ہوگا۔ مولا نے کیا کہا کہ جو خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد مولا نے ایک عظیم جملہ کہا، اب بہت امپورٹنٹ جملہ ہے مولا کا، میرے ناظرین اس پر غور کیجیے گا، اور یہ خط صرف حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، ہر شخص کو اس خط پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی، آپ کو، سب کو، پورے معاشرے کو اس خط پر عمل کرنا چاہیے۔ مولا نے فرمایا مالک اشتر، جی مولا، وَأَمَرَهُ
अन यक्सर नफ्सहु मिन अश-शहवात, ऐ मालिक अश्तर, ऐ मालिक अश्तर। एक हाकिम की, एक वली की, एक गवर्नर की सिफत ये है, उसकी पहचान ये है कि अन यक्सर नफ्सहु, अपने नफ्स के तोड़ दे, अपने नफ्स के गर्दन को तोड़ दे, नफ्स को बिल्कुल कंट्रोल में रखे। इसलिए कि नफ्स, इन्ना नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, नफ्स जो है वो सू का हुक्म देता है, बुराइयों का हुक्म देता है। क्या जुमला अदीम मौला ने कहा, अगर कोई नफ्स की ग़ुलामी करेगा तो सिरात मुस्तकीम पर कहाँ रहेगा? नफ्स की ग़ुलामी करेगा तो कुरान की इत्तिबा कहाँ करेगा? नफ्स की ग़ुलामी करेगा तो सुन्नत इलाही की इत्तिबा कहाँ करेगा? मौला फरमाते हैं, मालिक अश्तर, जा रहे हो मिस्र में, हुकूमत करने जा रहे हो, वली बन कर जा रहे हो, गवर्नर बन के जा रहे हो। गोया अली इब्न अबी तालिब ने मालिक अश्तर को ख़त लिख कर दुनिया, इंसानियत, रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए, तमाम इंसानों के लिए और स्पेशली तमाम उन लोगों के लिए जो हुकूमत करना चाहते हैं, अदल इंसाफ से भरी हुई हुकूमत करना चाहते हैं और बेहतरीन हुकूमत करना चाहते हैं, उनके लिए मौला ने ये पैगाम दिया है। कहते हैं कि अपने नफ्स को तोड़ना होगा, नफ्स की गर्दन को तोड़ देना होगा। किस चीज़? मिन अश-शहवात, क्योंकि नफ्स जो है शहवात की तरफ ले जाता है। नफ्स कहता है और चाहिए, हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद। नफ्स कहता है दौलत चाहिए, अस्कर चाहिए, फ़ौज चाहिए, लश्कर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, दबदबा चाहिए, लोग हमारी इत्तिबा करें, लोग हमारे सामने झुकें। नफ्स की ग़ुलामी एक हाकिम को नहीं करना चाहिए। फिर मौला किसकी ग़ुलामी करें? का सुन्नत इलाही की, किताब इलाही की, तक़वा इलाही पर अपने आप को गामज़न रखना होगा, नफ्स को कुचलना होगा, तब जाकर मुअज़्ज़ज़ और मुबज्जल और मुहतरम इंसान रह सकता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली सर बात कर रहा हूं। सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आपका शुक्रिया बहुत बहुत। बड़ी मुश्किल से आपके यहाँ कॉल मिलती है। अभी भी आया तो मैंने टीवी खोला तो माशाल्लाह मुझे ज़्यादा थी हमारे बहुत ही काबिल एहतराम बात कीजिए साहब की, और बहुत ही खुशी हुई ये प्रोग्राम देख के। और मेरे जहन में भी दो तीन सवालात एकदम से उभरना शुरू हो गए, और वो ये है कि आपने जैसे अभी तस्वीर किया था, जिससे मैंने सुना मालिक अश्तर का, तो ये मुझे बताइएगा। मैंने पढ़ा तो है मालिक अश्तर के बारे में काफ़ी किताबों में मुख्तलिफ वाक़यात, लेकिन जो आप बयान कर रहे हैं वो यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुशर्रा है। और मालिक अश्तर जो थे वो जब ये वाक़या करबला हुआ है उस वक्त वो कहाँ थे? और दूसरी बात ये है कि मौला कायनात के बारे में मुख्तलिफ किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं कि उनके 18 बेटे थे और सिर्फ 3 बेटियां थीं। 3 बेटियों का तो पता चलता है कि 3 बेटियां थीं, जिनमें जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि थीं और जनाब कुलसूम थीं और हज़रत अब्बास अस्सलाम की जो बहन थी वो थीं। और इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन 18 बेटे के बारे में ज़्यादा तफसीलन नहीं मालूम हो सका, क्योंकि 18 बेटे किस तरह से थे। तो जनाब उम्मी बनी से आपके साथजादे थे, शराबी कौनैन से साथजादे थे, लेकिन बाकी और शादियाँ भी हुई हैं इसके बाद और उनसे भी बेटे हुए हैं। और वो बेटे जो जब ये वाक़या करबला हुआ है तो उस वक्त वहाँ थे या मदीना ही में ही थे? इसके बारे में अगर हो सके तो आप बयान फरमा दीजिएगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला सलामत रखे। मालिक अश्तर का पूछ रहे हैं कि वाक़या करबला के वक्त। जी, मालिक अश्तर अज़ीम शख्सियत का नाम है और मालिक अश्तर जो है शहीद हो चुके थे, और एक रिवायत के मुताबिक उनको जो ज़हर दिया गया था और मालिक अश्तर ज़हर से शहीद हो चुके थे। करबला की जो जंग हुई है सन 61 हिजरी, उस वक्त मालिक अश्तर मौजूद नहीं थे। आपके पास जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन मेरे भाई, कहाँ से? जी मैं आसिफ अली कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी आसिफ भाई फरमाइए। कश्मीर से बोल रहा हूँ मैं। जी मुझे पता चल गया, फरमाइए भाई। जी मैं जानना चाहता हूँ कि जंजीर जमीन जायज है कि नहीं? जी जंजीर जमीन जायज है कि नहीं? अच्छा, बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल है तो बताइए। मौला आपको सलामत रखे। असल में वो मेरा ख्याल है कश्मीर से भी कॉल कर रहे थे तो कॉल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी,
تو مالک اشتر کا آپ نے فرمایا کہ واقعہ کربلا کے وقت وہ شہید ہو چکے تھے جی، اور پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے بھی بیان کر رہے ہیں کہ 18 بیٹے اور 3 بیٹیوں کا جو بتایا جاتا ہے. دیکھیے تاریخ میں اصل میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اگر میرے خیال میں محترم جناب انیس حیدر صاحب آیت اللہ جواد عاملی صاحب کی کتاب پڑھیں آپ تو تفصیل آپ کو اس میں مل جائے گی اور تمام شعبے بیان کیے گئے ہیں. اور اگر اردو میں آپ پڑھنا چاہیں تو 14 ستارے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی درج کیے گئے ہیں یہ بیانات اور ان بچوں کے بارے میں. اور اس کے علاوہ آپ آیت اللہ طباطبائی کی اگر کچھ کتابیں پڑھیں تو آیت اللہ طباطبائی نے بھی تفصیلی لکھا ہے. اس کے علاوہ دیگر اگر فارسی میں تو میرے خیال میں یا عربی کی کچھ کتابیں جیسے آپ بک اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں اس میں 50,000 بکس ہے تو اس میں بہت ڈیٹیلز ہے. اصل میں چونکہ ابنا کے بارے میں کافی اختلاف ہے، بیٹوں کے حوالے سے کافی اختلاف ہے، تو اس موضوع پر اگر ہم تفصیلی بات کریں گے تو ہمارا موضوع ڈائیورٹ ہو جائے گا. اور بہت اختلاف ہے تاریخ میں، کتنے بیٹے تھے، کون بیٹا موجود تھا اور کس طرح سے ہوا، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، فلاں بیٹے کی شادی کس کے ساتھ ہوئی. یہ ایک مکمل موضوع ہے اور اگر اہل بیت چینل چاہے گا تو ہم ایک دن اسی موضوع پر تفصیلی بات کر لیں گے اولاد علی بن ابی طالب پر، تاکہ مسلسل اسی پر گفتگو ہو کر موضوع تشنا نہ رہ جائے. اگر ایک جواب ہم نے دیا پھر دوسرا موضوع تشنا رہ گیا تو پھر دقت آئے گی. بہت شکریہ. میں چاہوں گی اگر ہم اسی خط کو اور جی میں چاہتا ہوں کہ یہ خط مولا متقیان کا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، پہنچ جائے دنیا کے تمام لوگوں تک اہل بیت چینل کے ذریعے سے. تو عزیزان من، مولا متقیان نے کہا کہ ایک حاکم کے لیے ضروری ہے، ایک صاحب سلطنت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفس کے گردن کو گھوڑ دے، یا یوں کہہ دیجئے کہ نفس کو کچل دے. وہ کیوں کچل دے؟ نفس کو نہیں کچلے گا تو نفس کی غلامی کرے گا تو منزل کمال تک کہاں پہنچے گا؟ نفس کی غلامی کر کے انسان ظالم ہو جائے گا. علی یہ چاہتے ہیں ایک حاکم، بلکہ حاکم کیا، دنیا کا ہر شخص نفس کی غلامی نہ کرے. اس کے بعد کا وَيَضَعَهَا عِنْدَ الْحَجَمَاتِ، وَيَضَعَهَا عِنْدَ الْحَجَمَاتِ، اور نفس کو بالکل اپنے کنٹرول میں کرے. جب نفس ہجوم کرتا ہے، جب نفس اٹیک کرتا ہے، کس پر اٹیک کرتا ہے نفس؟ لوگوں پر اٹیک کرتا ہے، مومنین پر اٹیک کرتا ہے، متقین پر اٹیک کرتا ہے، حاکمین پر اٹیک کرتا ہے، صاحب سلطنت پر یہ نفس اٹیک کرتا ہے اور نفس اپنا غلام بنا لیتا ہے. اور جب نفس انسان کو غلام بنا لیتا ہے تو انسان جب نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو بربریت کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے، ظالم ہو جاتا ہے اور درندہ بن جاتا ہے. مولا نے یہی کہا کہ حاکم اگر ہے، ایک شخص مالک اشتر کو جو متوجہ کیا، صرف مالک اشتر کو متوجہ نہیں کیا، دنیا کے تمام حکام کو متوجہ کیا ہے کہ نفس کی غلامی اگر کوئی بھی حاکم وقت کہیں کا بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی زمانے کا ہو، اگر نفس کی غلامی کرے گا تو وہ ظالم ہو جائے گا. نفس کی غلامی نہیں کرنا، اور نفس جو اٹیک کرتا ہے، جو حملہ کرتا ہے، اس سے پروٹیکٹ کرنا ہے. کس کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ ایک حاکم کو، ایک گورنر کو، ایک صاحب سلطنت کو، ایک شخص کو جو حکومت کر رہا ہے. بلکہ ہر شخص کو اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا ہے. اس کے بعد مولا نے کہا کہ فَإِنَّ النَّفْسَ امارۃ بالسوء. مالک اشتار، جی مولا معلوم ہے نا، نفس جو ہے حکم دیتا ہے، سو کا حکم دیتا ہے. فَإِنَّ النَّفْسَ، یقینی طور پر نفس، امارۃ حکم دیتا ہے. کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بالسوء الا ما رحم اللہ، برائیوں کا حکم دیتا ہے. مگر اللہ اگر کسی پر رحم نازل کر دے تو وہ انسان خود کو برائیوں سے روک سکتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی اگر آپ نے نفس پر کنٹرول کر لیا تو پھر آپ ظلم اور بربریت کے راستے سے ہٹ کر صراط انسانیت پر آ جائیں گے، بے شک صراط آدمیت پر آ جائیں گے اور آپ ایک بہترین انسان بن جائیں گے. اب جو مولا متقیان نے بہت عظیم جملہ کہا ہے، یقینی طور پر یہ جو جملہ ہے مولا متقیان کا، جو خط ہے دنیا انسانی، اعلم ثم علم یا مالکو، اے مالک جان لو. جی مولا، اے مالک جان لو. اب یہ صرف مالک سے خطاب نہیں ہے، یہ دنیا کے تمام حکام سے خطاب ہے. یہ یونیورسل میسیج ہے، ورلڈ وائڈ میسیج ہے، جو اہل بیت چینل کے ذریعے سے مولا کا یہ میسیج، یہ لیٹر ورلڈ وائڈ جا رہا ہے. اور میری ملاقات بہت سے ایسے لوگوں سے ہوئی جو نان مسلم، انہوں نے کہا کہ مولا کا لیٹر ورلڈ وائڈ نان مسلم اپنے کنٹریز میں ٹرانسلیشن کر کے، ٹرانسلیٹڈ لیٹر انگلش میں، دیگر تمام زبانوں میں، لغات میں موجود ہے. لوگ اس سے قز فیض کرتے ہیں. اعلم یا مالک، جی مولا، انی قد وجہتک الی بلاد قد جرت علیہ دول قبلک. اے مالک اشتر، میں نے تم کو ایسے بلد کی طرف، ایسے ملک کی طرف بھیجا ہے
ارسال کیا ہے جہاں پر اس سے پہلے بہت ساری حکومتیں گزر چکی ہیں، بہت ساری اب ظاہر سے بات ہے کہ جو میسج ہے ایکٹیو کرنے کے لیے مالک اشتر بالکل ایکٹیو ہو جاؤ، مالک اشتر تم کو میں نے وہاں بھیجا ہے جہاں ما سبق تم سے پہلے بہت ساری حکومتیں اور حکمران گزر چکے ہیں، جی مولا، من عدل و جور، اور بہت ساری ایسی حکومتیں تھیں جو عدل و انصاف جنہوں نے قائم کیا، اور بہت ساری ایسی حکومتیں تھیں اسی مصر میں جنہوں نے ظلم سے کام لیا۔ تو مولا نے دونوں رخ پیش کر دیا، مالک اشتر ایسے ملک میں تم کو بھیج رہا ہوں جہاں پر بہت ساری حکومتیں گزر چکی ہیں، عدل و انصاف والی بھی حکومت گزر چکی ہے اور ظلم و جور والی بھی حکومت گزر چکی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک اٹینشن، ایک توجہ مالک اشتر کی، جی مولا، اور اس کے بعد کا مالک اشتر وَأَنَّ النَّاسَ يَنظُرُونَ مِنْ أُمُورِكَ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَنظُرْ فِيهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاةِ قَبْلَكَ، اے مالک اشتر، جی مولا، تمہارے امور کو یہ لوگ ویسے ہی دیکھیں گے، تمہارے کاموں کو، تمہارے امور کو، تمہارے ایکٹیویٹیز کو یہ لوگ، یہ افراد، یہ قوم ویسے ہی دیکھیں گے جیسے تم اس سے پہلے ان کے امور کو دیکھتے تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ لوگ تمہارے امر کو نہیں دیکھیں گے، تمہارے ایکٹیویٹیز کو، تمہارے کاموں کو، تمہارے افعال کو نہیں دیکھیں گے، جیسے تم دیکھتے تھے یہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ متوجہ رہنا مالک اشتر، حکم الہی کی اتباع کرتے رہنا مالک اشتر، صراط حق پر ثابت قدم رہنا مالک اشتر، تقوی الہی اختیار کر کے رکھنا مالک اشتر، ایثار اور اطاعت ضروری ہے مالک اشتر، حکم الہی اور سنت الہی پر عمل کرنا ضروری ہے مالک اشتر۔ اور اس کے بعد کہا وَيَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ، اور تمہارے بارے میں وہی کہیں گے جو تم ان کے بارے میں پہلے کہتے تھے۔ What does it mean؟ اگر اچھا کام کرو گے تو اچھائی بیان ہوگی، برے کام کرو گے تو برائی بیان ہوگی۔ یہی مولا کائنات دنیا کے تمام حکاموں کو بذریعہ مالک اشتر میسج دے رہے ہیں۔ یہ میسج عزیزان ایمان یونیورسل ہے، یہ میسج عالمی سطح کے لیے ہے، ہر دور کے شخص کے لیے ہے اور دور کے حاکم کے لیے۔ جو تم ان کے بارے میں کہتے تھے وہی الفاظ تمہارے لیے یہ افراد کہیں گے، لہذا متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ، إِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ سبحانہ وتعالی لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ۔ اور ظاہر سی بات ہے انسان کی پہچان، انسان کی شخصیت، انسان کا اعزاز کیسے تعین اس کا ہوتا ہے؟ نیک عمل کی بنیاد پر، اچھے اعمال کی بنیاد پر۔ تو اگر ایک حاکم یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب رہے، کامران رہے، بہترین حکومت کرے، تو ان تمام صفات پر اس کو عمل کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد عظیم جملہ ہے، بہت عظیم جملہ ہے، اس لیٹر کا ایک امپورٹنٹ جملہ، کہتے ہیں فَلْيَكُنْ، اے مالک اشتر ہو جاؤ، کیا ہو جائے مولا؟ احب الذخائر الیک ذخیرۃ العمل الصالح، اپنے پاس دولت زیادہ جمع کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ میں شرح کر رہا ہوں، مولا نے لکھا نہیں اس میں، بلکہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، مالک اشتر ذخیرہ جمع کرنا ہے، کنز اور کنوز کو اکٹھا کرنا، تو عمل صالح کیا بات ہے، اس کا ذخیرہ کرنا۔ گویا مولا متقیان اس کے برمقابل فرمانا چاہتے ہیں کہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں وہ ذخیرہ جمع کرتے ہیں، دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، کنز کنوز ذخائر دنیا، اموال دنیا کو اکٹھا کرتے ہیں۔ مالک اشتر تمہارے پاس جو ذخیرہ ہو وہ عمل خدا کی قسم، کون ایسا میسج دے سکتا ہے؟ عمل صالح کا ذخیرہ تم کو اکٹھا کرنا ہے مالک اشتر، تاکہ تم کامیاب رہو، کامران رہو اور حکومت صحیح طریقے سے کر سکو انشاءاللہ تعالی۔ آقا صاحب بہت ہی خوبصورت لیٹر، اور یقیناً ہوگا کیوں نہیں، مولا کائنات نے لکھا ہے۔ اور اگر اس کے پس پردہ یہ دیکھیے کہ مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک حکمران میں یہ ساری کوالٹیز ہوں گی، دولت دنیا نہیں، اعمال صالح اکٹھا کرے جی، تو پھر جو یہ امن و آشتی جو ختم ہوتا جا رہا ہے دنیا سے، اور یہ جو جنگ ہے پوری دنیا میں، یہ دولت کی جنگ ہے، یہ پیٹرول کی جنگ ہے، فائننس کی جنگ ہے، دولت کی جنگ ہے۔ مولا اسی لیے ڈانٹ دیا 1400 سال پہلے تمام حکمرانوں کی، اگر دنیاوی دولت کو اکٹھا کرنے میں رہو گے تو پھر جنگ و جدال اور یہ نفرتیں اور یہ قتل اور یہ غارت دنیا میں پھیل جائے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس لیٹر سے دوری ہی جو ایک مسلمان، کیونکہ یہ لیٹر صرف مسلمان، جیسے آغا صاحب نے کہا، مسلمان حکمران کے لیے نہیں ہے، ہر اس حکمران کو جو اس منصب پہ قائم ہے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، اور اگر اپنا کوئی مشیر، کوئی وزیر رکھتا ہے تو اس میں یہ کوالٹی ضرور دیکھنا، کیونکہ جب مشورہ دیا جاتا ہے تو پھر اگر غلط مشورہ ہوگا تو حکمران
غلط راستے کی طرف چلے گا، اور جو آج کل چل رہے ہیں اور دنیا میں ظاہر سی بات ہے. اصل میں آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ جو ملکوں کی آپسی جنگ ہے، جو جدال ہے، جو نفرتیں ہیں، جو معامرہ ہے، جو سازش ہے، جو پلاننگ ہے ایک دوسرے کے خلاف، کہیں پیٹرول کی جنگ ہے، کہیں ڈالر کی جنگ ہے، کہیں یورو کی جنگ ہے، کہیں فائنینس کی جنگ ہے، کہیں تخت و تاج کی جنگ ہے. تو مولا نے یہی کہا کہ جو دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں وہ درندہ بن جاتے ہیں اور ذخیرے میں اموال اکٹھا کرتے ہیں. جو خدا کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں یا جن کو نمائندہ الہی اپنا نمائندہ بناتے ہیں، جیسے مالک اشتر کو ایک نمائندہ الہی نے اپنا نمائندہ بنایا تھا، تو جو نمائندہ الہی جو ہوتے ہیں اسے جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، تو ان کو یہ کہا کہ تم ذخیرہ اگر کرنا چاہتے ہو، ذخائر کو جمع کرنا چاہتے ہو، تو اموال دنیا کی طرف توجہ نہ دینا، اعمال صالحہ کی طرف توجہ دینا. اور دو چار جملے میں چاہتا ہوں کہ اور عرض کر دوں. بہت ہی پیار. آپ کے پاس ہے 2-4 منٹ؟ جی ہیں ہمارے پاس 6 منٹس ہیں. اگر آپ کے پاس 2-4 منٹ ہے تو میں مولا کے قول کو اور پیش کر دوں. بہت امپورٹنٹ جملہ ہے. مولا نے کہا کہ فَلْيَكُنْ حَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ. اے مالک اشتر، عمل صالح کا ذخیرہ اکٹھا کرنا، اور یہ عمل صالح اس کا ذخیرہ تمہیں کام آئے گا. عظیم جملہ ہے مولا کا. اس کے بعد کہا کہ فَمْلِكْ هَوَاكَ وَشُوحَ بِنَفْسِكَ أَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ. اپنے ہوا و ہوس پر کنٹرول رکھنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا ہے، اور اپنے نفس پر کنٹرول تمہیں حاصل کرنا ہے. جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے. کیونکہ نفس جو ہے فَإِنَّ الشُّحَ بِالنَّفْسِ یا الانفس الانصاف منها فیما احبت او کرہت. اب نفس کو یہ چیز چاہے پسند ہو یا ناپسند ہو، آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے جو نفس کو پسند ہے، آپ کو وہ کام کرنا ہے جو خدا کو پسند ہے. سبحان اللہ. بہت ساری چیزیں ممکن ہے کہ نفس کو نہیں پسند ہے، نفس کہتا ہے کرو بٹ ہمیں نہیں کرنا ہے. نفس کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، یہ نگاہ میں رکھنا ہے ایک حاکم کے لیے، ایک شخص کے لیے، ایک گورنر کے لیے، کہ وہی کرنا ہے جو خدا کو پسند ہے. اگر یہ مزاج ہم نے بنا لیا، نفس کی غلامی کو چھوڑ کر رضائے پروردگار اپنے ذہن میں رکھ لیا، رضائے مولا ذہن میں رکھ لیا، تو ہم کامیاب ہیں، کامران ہیں، اور ہم اس منزل کمال تک ہر شخص جا سکتا ہے، ہر حاکم جا سکتا ہے. ہر شخص جو حکومت کر رہا ہے اگر نفس کی غلامی کو چھوڑ دے تو وہ شخص ظاہر نفس کی غلامی باطل کی طرف لے کر جاتا ہے. نفس کی غلامی انسان کو تباہی کی طرف، نفس کی غلامی انسان کو نفرتوں کی طرف، قتل کی طرف، غارت کی طرف، تباہی کی طرف. اور ایک عظیم جملہ اور وَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ. اللہ اکبر، بہت عظیم جملہ. وَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ. اے مالک اشتر، جو رعیت ہے نا تمہارے سامنے، جو تمہارے لوگ ہیں جن پر تم حکومت کر رہے ہو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا. یہ رعیت ہے، یہ رعیت خدا ہے، اس سے محبت کے ساتھ پیش آنا. اور یہ محبت بہت زیادہ ضروری ہے ایک حاکم کے لیے، ایک ولی کے لیے، ایک گورنر کے لیے. خدا کی قسم، کون ہے رہبر انسانیت، کون ہے آدمیت کا لیڈر جو اس طرح سے عظیم پیغام دے دنیا انسانیت کی ارتقاء کے لیے. آج بھی دنیا علم خرد کو سوچنا چاہیے، در علی پر آنا چاہیے، تاکہ پوری دنیا سے فقر و فاقہ کو دور کیا جائے، پوری دنیا سے جہل کو ختم کیا جائے، پوری دنیا سے درندگی کو ختم کیا جائے، پوری دنیا سے نفرتوں کو ختم کیا جائے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم صحیح معنوں میں پریکٹیکل طریقے سے اہل بیت کے راستے پر گامزن ہو سکیں. ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس وقت جہاں جہاں جو افراد اہل بیت چینل دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق کثیر عنایت فرما، اور جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما. پروردگار عالم، جو لوگ دعا کی گزارش کرتے ہیں یا جو اس عظیم خدمت جو اہل بیت چینل انجام دے رہا ہے اس میں کمک کرتے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار اس چینل کو مزید ترقی عنایت فرما، اور مؤمنین، ناظرین، حاضرین اس چینل کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اس چینل کی مدد کرتے رہیے، کمک کرتے رہیے. آپ کا یہ چینل ہے تاکہ مزید علوم آل محمد کو اس چینل سے نشر کیا جائے. ناچیز کو، قلب عباس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت پیغام تو تھا ہی، آپ نے بہت پیارے انداز سے، خوبصورت انداز سے مالک اشتر کے نام لکھا ہوا وہ خط جو مولا کائنات نے اصلاح کے لیے ایک حکمران کی اور بہترین حکومت کے لیے جو شرائط رکھی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. اور اگر انہی پر چل کر، ویسے میں ایک بات کہنا چاہوں گی آغا صاحب کہ
مسلمان چاہے فالو کریں نہ کریں، جیسے آپ نے کہا ٹرانسلیشن کر کے غیر ممالک کے لوگ فالو کر کے اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں بہت سی چیزوں میں. بہت سے لوگ اس لیٹر سے استفادہ کرتے ہیں بٹ شو نہیں کرتے ہیں، ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کہیں در اہل بیت پر نہ جائے. اور نہج البلاغہ سے جی بالکل، نہج بلاغہ سے بہت زیادہ، چونکہ یہ لیٹر نہج بلاغہ میں ہے تو بہت سارے لوگ نہج بلاغہ سے اسٹڈی کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، لیٹر سے استفادہ کرتے ہیں، بٹ ظاہر نہیں کرتے ہیں کہ لوگ در اہل بیت پر نہ جائیں. لیکن ان کے جو ہے سسٹم ہے وہ بتا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں اسلام میں جو بتائی گئی ہیں وہ کوالٹی پیدا کی نہیں جا سکتی، انسانی کوالٹی نہیں پیدا کی جا سکتی بغیر صراط اہل بیت پر عمل کیے ہوئے. اس لیے کہ اہل بیت اطہار انسانیت کے امام ہیں، بشریت کے امام ہیں. بے شک. بہت شکریہ، آپ سب کا بھی شکریہ جنہوں نے آج کال کی. مولانا امین شہیدی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے موجودہ صورتحال جو پاکستان میں ہو رہی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار حق کے راستے پر چلتے ہوئے سب محبان اہل بیت کو ہر پریشانی، ہر مشکل سے نکال اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو. 72 پاؤنڈ اہل بیت ٹی وی کو آپ کی مدد کے لیے چاہیے. بہت شکریہ آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے مستفید ہوں گے اور خوبصورت گفتگو سے. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اہل بیت ٹی وی کو اپنی مدد میں بھی یاد رکھیے. سفینۃ النجات کا ایک اور پروگرام لے کر انشاءاللہ منڈے کو نئے ٹاپک، نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا سیدی یا محتدی یا طاہری یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین. الشهيد لنجدك التلي، يا أيها الشهيد لنجدك التلي، يا ذكرك الجديد.